الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكر أخاك بما يكره صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ تعالی غیبت کے نقصانات سے متعلق گفتگو ہوگی۔ سامعین محترم، قرآن حکیم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ غیبت سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ جس طرح کسی مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا حرام، برا اور نچلا کام ہے اور اس سے نفرت اور کراہت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح کسی کی غیبت کرنا بھی حرام اور سخت برا عمل ہے۔ اس سے بھی دور رہنا چاہیے اور نفرت ہونی چاہیے۔ معزز سامعین، غیبت کیا ہے؟ حدیث کی ایک بڑی کتاب صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت کی تعریف یوں فرمائی، ذکر اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو جو اسے ناگوار ہو، یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اسے تکلیف ہوتی، اگرچہ وہ سچی بات ہی ہو، اور اگر وہ غلط اور جھوٹی بات ہوگی تو یہ بہتان اور اس سے دوہرا گناہ ہے۔ محترم سامعین، غیبت ایک سخت گناہ ہے، اس کا ضرر اور نقصان بھی بہت بڑا اور خطرناک ہے۔ غیبت کے چند نقصانات بیان کیے جاتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لہم اظفار من نحاس، ان کے ناخن تانبے کے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ویقعون فی اعراضہم، اور ان کے عزت آبرو کے در پہ رہتے ہیں۔ غیبت کے ذریعے لوگوں کی عزت آبرو کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا سخت عذاب دیں گے کہ وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے ہی جسم کو زخمی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرنے سے محفوظ فرمائیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا اتنا ناپسندیدہ ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب قبر میں مبتلا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من اشد عذاب القبر الغیبۃ والبول، یقیناً سب سے سخت عذاب قبر غیبت اور پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں خطرناک گناہوں سے بچائے۔ محترم سامعین، غیبت کے گناہ کا ایک سخت وبال یہ بھی ہے کہ انسان کی اپنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔
گویا غیبت کرنے والا اپنی نیکیوں کو منجنیک میں رکھ کر منتشر کر رہا ہے اور دوسروں کو دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز ایک بندے کو نامہ اعمال کھلا ہوا ملے گا، فَيَرَىٰ فِيهِ حَسَنَاتٍ لَمْ يَعْمَلْهَا، تو وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی ہوں گی۔ وہ کہے گا یا ربی ان ھذا لی ولم اعملها، اے میرے رب میرے لیے یہ نیکیاں کیسی ہیں جبکہ میں نے تو انہیں نہیں کیا۔ تو اسے کہا جائے گا ھذا ما اغتابک الناس وانت لا تشعر، یہ تیری وہ غیبت ہے جو تیرے انجانے میں لوگوں نے کی تھی۔ معلوم ہوا کہ غیبت کر کے انسان اپنا عظیم نقصان اور دوسروں کا بھلا کر رہا ہے۔ تیسری صدی کے عظیم محدث ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغیبۃ والنمیمۃ میں نقل کیا ہے، الغیبۃ تحبط العمل، کہ غیبت عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر غیبت کروں تو اپنی والدہ محترمہ کی کروں، تاکہ اگر میری نیکیاں کسی کے پاس جائیں تو ماں ہی کے پاس کیوں نہ جائیں۔ محترم سامعین، ہم سوچیں ذرا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ انسان محنت اور مشقت کر کے نیکیاں اور اچھے اعمال کرے، پھر غیبت کر کے اپنی محنت کو ضائع کر دے اور دوسروں کے نامہ اعمال میں اضافے کا ذریعہ بن جائے۔ ہم میں سے آج تو سبھی یہ نیت کریں کہ کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے، نہ بیوی کی، نہ بھائی کی، نہ ملک کی، نہ معاشرے کی، نہ اپنے ادارے کی۔ اسی طرح محترم سامعین، غیبت کرنے اور دوسروں کے عیوب بیان کرنے سے اتحاد و اتفاق ختم ہو جاتا ہے، دشمنیاں اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک تفصیلی تذکرہ کیا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک قوم سے دریافت کیا ما بال کلماتکم واحدۃ وطریقتکم مستقیمۃ، کیا وجہ ہے کہ تمہارے اندر اتحاد و اتفاق اور یکسانیت ہے؟ انہوں نے دو باتیں بتائیں، انا من قبل لا نتخادع ولا یغتاب بعضنا بعضا، پہلی بات کہ ہم آپس میں دھوکہ نہیں دیتے، دوسری بات ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے، لہذا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے خاندان میں گھر میں جھگڑے نہ ہوں، سکون و راحت نصیب ہو، دشمنیاں پیدا نہ ہوں، اتحاد اور اتفاق، محبت و الفت کی فضا ہو، وہ ٹھان لے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی بھی برائیاں بیان نہیں کرے گا۔ ہم میں سے آج سب یہ نیت کریں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے، غیبت کے خطرناک گناہ سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ محترم سامعین، غیبت کی برائی بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ غیبت کرنے والے کی مثال اس خارش زدہ شخص کی ہے جس کو خارش کرتے وقت کچھ لمحے کی لذت اور مزہ تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں سخت تکلیف اور پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح غیبت کرتے وقت تو آدمی کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لہذا وقتی لذت اور مزہ کی خاطر ہم اپنی دنیا اور آخرت کے حقیقی چین و سکون کو برباد نہ کریں، اور اسی وقت ٹھان لیں کہ غیبت کے گناہ سے ہم دور رہیں گے۔ سامعین گرامی، غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ حدیث کی کتاب معجم اوسط میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، قیامت میں اس کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کل لحم اخیک میتا کما اکلتہ حیا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ جیسے تم نے زندگی میں کھایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے فیأکلہ، پھر وہ اس کو کھائے گا، ویکلح، اور چہرہ بگڑا ہوا شکن آلود ہوگا، ویصیح، اور چیخو پکار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس خطرناک گناہ سے محفوظ فرمائے۔ سامعین گرامی، غیبت کی چند صورتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ان میں سے ہر ایک سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ پہلی
صورت تو یہ ہے کہ زبان سے غیبت کی جاتی ہے، زبان سے لوگوں کے عیوب بیان کرنا، مثلا فلاں کی بہت کنجوس ہے، فلاں تو بہت نکمہ اور سست ہے، اس کو تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں، فلاں دکان والا بہت ضدی ہے، 5 روپے بھی رعایت نہیں کرتا وغیرہ۔ اسی طرح بعض اوقات باتوں باتوں میں بھی غیبت ہو جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن فلاں کو تو نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، میرا بھائی ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، لیکن فلاں کی جیب سے تو 1 روپیہ بھی نہیں نکلتا۔ آج ایک دوست میرے گھر آیا، اپنے گھر والوں کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، مجھے سب پتہ ہے دھوکہ دے کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، رات بھر فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملوں کو ہم اپنی زبانوں پر بالکل نہ آنے دیں، اس میں ہمارا ہی سراسر نقصان ہے۔ جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو تو بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچتا، ہماری دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اجتماعی غیبت سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ مثال کے طور پر کسی ایک فرد کی وجہ سے پوری قوم اور سب لوگوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے، ایک کی غلطی کی نسبت سب کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جیسے کسی شخص نے کوئی غلط کام کر لیا اور وہ شکل کے اعتبار سے سیاہ تھا، تو اب کہہ دیا کہ سارے کالے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی پنجاب میں رہنے والے کسی فرد سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ کہہ دیا کہ پنجاب والے تو ایسے ہی کرتے ہیں، یا کراچی میں رہنے والے کسی بندے سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اب یہ کہہ دیا کہ کراچی میں رہنے والے سارے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی ملک کے اندر رہنے والوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلاں ملک والے ایسے ہی ہیں۔ تو ان جیسی صورتوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو حدیث میں امیر المؤمنین کا لقب دیا جاتا ہے، ان کی کتاب صحیح بخاری کو اللہ تعالی نے مقبولیت عطا فرمائی۔ ہر سال جس کے ختم ہونے پر دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں نقل فرماتے ہیں، مغتبت احدا مذ علمت ان الغیبۃ حرام، کہ جب سے مجھے غیبت کے حرام ہونے کا علم ہوا اس کے بعد میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو غیبت کے گناہ سے بچنے کا ایسا یقین تھا کہ خود فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں گا کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہوگی اور میرا غیبت پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، آج ہمیں بھی اس بات کا اچھی طرح علم ہو گیا کہ غیبت کرنا حرام اور بدترین گناہ ہے، تو ہم میں سے کون کون اسی مجلس میں یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ آج سے کسی کی بھی غیبت نہیں کرے گا، اور یہ ٹھان لیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس حالت میں ہو کہ کسی کی غیبت اور برائی بیان نہ کی ہو۔ محترم سامعین، غیبت کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہاتھوں کے یا آنکھوں کے اشارے سے کسی کا عیب بیان کیا جائے، کسی کی آواز کی یا چال ڈھال کی نقل اتاری جائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد ذرا چھوٹا تھا، ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر دیا کہ وہ چھوٹے قد والی ٹھگنی ہیں، زبان سے نہیں کہا کہ وہ ٹھگنی ہیں بلکہ صرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لقد مزجتی بکلمۃ لو مزجتی بها ماء البحر لمزج، کہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے جسے اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا رنگ بھی بدل جائے۔ غور فرمائیں، کسی کی برائی پر مشتمل اس چھوٹے سے اشارے کا کتنا بڑا اثر حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اس کی نحوست سے سمندر کے اتنے پانی میں بھی تبدیلی واقع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی غیبت سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، غیبت کے گناہ میں شریک ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی ایسی مجلس میں بیٹھا رہے جس میں کسی شخص کی غیبت کی جا رہی ہو اور یہ آدمی ان کے درمیان بیٹھا راضی رہے یا ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز خواب میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا مردہ جسم ہے اور کوئی کہنے والا ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ۔
میں نے کہا اے خدا کے بندے میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا اس لیے کہ تو نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں نے تو اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی ہی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں لیکن تو نے اس کی غیبت سنی تو ہے اور تو اس پر راضی رہا۔ معلوم ہوا کہ غیبت کرنے سے بچنے کے ساتھ اس مجلس سے بھی دور رہنا چاہیے جس میں کسی کی غیبت کی جا رہی ہو۔ تو آج سے یہ نیت کر لیں کہ کسی مجلس میں اگر کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کی جا رہی ہوگی تو ہم نرمی اور محبت سے ان کو اس گناہ کی برائی اور نقصانات سمجھا کر گناہ سے روکنے کی کوشش کریں گے، ورنہ ہم خود اس مجلس سے اٹھ جائیں گے اور وہاں بیٹھے نہیں رہیں گے۔ محترم سامعین، غیبت جیسے سنگین گناہ سے بچنے کے لیے چند تدابیر بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرتے ہوئے ہمارے لیے غیبت کے گناہ سے بچنا آسان فرما دیں۔ نمبر 1، اپنے عیوب پر نظر کرنا۔ انسان کے سامنے جب اپنے عیوب اور کمیاں ہوتی ہیں تو دوسروں کی برائیوں اور عیوب پر اس کی نگاہ نہیں اٹھتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبک، جب تم اپنے ساتھی کے عیوب ذکر کرنے لگو اور غیبت کرنے لگو تو فذکر عیوبک، اپنے عیوب کو یاد کر لو۔ لہذا جب ہم اپنی کمیوں پر نظر رکھیں گے کہ مجھ میں بھی تو یہ برائیاں اور عیوب ہیں تو لوگوں کے عیوب سے ہماری نگاہ ہٹ جائے گی اور ان کی غیبت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اپنے عیوب پر نظر رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمارے اندر ان عیوب کو دور کرنے اور ان کی اصلاح کی فکر بھی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے کی بجائے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں ہی ہمارے لیے دونوں جہاں کی کامیابی اور راحت ہے۔ سامعین گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تشغلوا انفسکم بذکر الناس، اپنے آپ کو لوگوں کے تذکروں سے مشغول نہ کرو، فإنہ بلاء، لوگوں کے تذکروں میں مشغول ہونا ایک مصیبت ہے، وعلیکم بذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، فإنہ رحمۃ، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا رحمت ہے۔ انسان اگر اپنی عادت بنا لے کہ وہ پیٹھ پیچھے کسی کا بھی ذکر نہیں کرے گا، لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے تذکروں سے اپنی زبان کو بند رکھے گا، تو وہ بآسانی اپنے آپ کو غیبت کے گناہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور ساتھ ہی وہ اپنے اس قیمتی وقت کو دیگر اہم مشغولیات میں صرف کر کے کارآمد بنا سکتا ہے۔ حضرت میمون بن سیاح رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ان سے احادیث ذکر کی ہیں۔ ان کی یہ عادت تھی کہ نہ وہ خود کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے اور غیبت کرتے اور نہ کسی دوسرے کو اپنی مجلس میں ایسا کرنے دیتے۔ اگر وہ باز آ جاتا تو ٹھیک، وَإِلَّا قَامَ وَتَرَكَهُ، ورنہ خود کھڑے ہو جاتے اور اس کے پاس سے ہٹ جاتے۔ ہم بھی اپنی یہ عادت بنا لیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کا بھی ذکر نہیں کریں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے اور اپنے نامہ اعمال کو غیبت کے گناہ سے نہیں بھریں گے۔ محترم سامعین، جس شخص کی غیبت ہو، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے خوب دعا اور استغفار کی جائے اور یوں مانگا جائے اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، اور جس شخص کی غیبت کی ہے اس کو بھی بخش دیجئے۔ اپنی کوتاہی اور غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کرے، اور آئندہ اس غیبت کے گناہ سے بچنے کی پکی ٹھان لے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا اور مغفرت طلب کرے جس کی غیبت کی ہے۔ غیبت کے گناہ اور زبان کی دیگر آفتوں سے بچنے کے لیے اس دعا کو یاد کر کے مانگنا شروع کر دیں۔ حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیجئے کہ میں اسے پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا یہ کہو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیجی۔ دوبارہ سنیں، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیجی۔
اے اللہ میں اپنے کانوں، آنکھوں، زبان، دل اور شرمگاہ کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ غور فرمائیں ذرا کہ کتنے اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا پکڑ کر یہ دعا سکھلائی۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے 5 چیزوں کے غلط استعمال کے شر سے حفاظت مانگی گئی ہے۔ نمبر 1 کانوں کے غلط استعمال کے شر سے، اور اسی طرح نمبر 2 آنکھوں کے غلط استعمال کے شر سے، نمبر 3 زبان کے غلط استعمال کے شر سے، نمبر 4 دل کے غلط استعمال کے شر سے، نمبر 5 شرمگاہ کے غلط استعمال کے شر سے۔ محترم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، غیبت کے نقصانات کے موضوع پر آج گفتگو ہوئی، جس میں ہم نے 3 باتیں سیکھیں۔ نمبر 1 دوسروں کے عیوب کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنی ہے۔ نمبر 2 کسی کا بھی پیٹھ پیچھے ذکر نہیں کرنا۔ نمبر 3 کسی کی غیبت ہو جائے تو خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جس کی غیبت ہوئی اس کے لیے بھی دعا اور استغفار کریں۔ ہم سب ابھی نیت کر لیں کہ دعا کو یاد کر کے مانگنے کے ساتھ ہم ان 3 باتوں پر عمل شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔